السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی قل کل من عند اللہ صدق اللہ العظیم۔ تحفظ دین اور آسان دین چینل کے محترم ناظرین، اس وقت ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ساری دنیا ایک خوفناک خطرناک بیماری کرونا وائرس کی زد میں ہے، اور اسی کی وجہ سے دنیا بھر کے بہت سارے ملکوں میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کی سی کیفیت ہے اور لوگ اپنے گھروں میں ہیں۔ اس وقت امت کو سب سے زیادہ مثبت اور پازیٹیو پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ امت کو خوف اور ہراس اور ڈر کی کیفیت سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل کے تعارف کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا رب قادر مطلق بھی ہے، حکیم مطلق بھی ہے اور رحمان الرحیم بھی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ جو حالات آ رہے ہیں اس میں اس کی حکمت کار فرما ہے۔ فیوچر اور مستقبل اور اینڈ جو ہونے والا ہے وہ انشاءاللہ اچھا ہونے والا ہے، انسانیت کا بھلا ہونے والا ہے، اور وہ رب رحمان الرحیم بھی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بیلنس ہو اور ایک اعتدال ہو، یعنی بہت زیادہ دہشت زدہ، خوف زدہ، سراسیمہ اور پینک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور بہت زیادہ کیئرلیس اور بے احتیاطی کی جائے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں تو ایمان دیا ہے، اور مومن کے پاس بنیادی جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے۔ عمل دوسرے نمبر پر ہے، ایمان اور عقیدہ پہلے نمبر پر ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں جا بجا ان الذین آمنوا وعملوا، آمنوا پہلے ہے، وعملوا عمل کا تذکرہ بعد میں ہے۔ تو مومن اور غیر مومن میں بنیادی فرق جو ہے وہ عقیدے کا ہے، اور عقیدے کا تعلق دل و دماغ سے ہے، اور عمل کا تعلق اکثر دوسرے پارٹس آف باڈی سے ہے۔ اور عقیدہ یہ کوئی وقتی چیز نہیں ہے، اس عقیدے کی ضرورت زندگی کی آخری سانس تک رہتی ہے۔ خاتمہ بالخیر، ایمان پر موت، یعنی دل اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو، موت تک یہ بات ضروری ہے۔ تو یہ عقیدہ زندگی بھر اور زندگی کی آخری سانس تک ضروری ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، بطور خاص وہ مہربان ہیں، وہ وکیل اور کارساز ہیں، ان صفات پر ہمیں ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور امت کو خوف سے نکال کر ایک مثبت اور ایک پازیٹیو پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ لوگ اس طرح کے میسیجز اور وائس میسیج بنا رہے ہیں اور امت میں فارورڈ کر رہے ہیں کہ اب ایسا ہونے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے، اتنا ہو چکا ہے۔ یہ امت کو پینک کرانے کا اور خوف زدہ کرانے کا وقت نہیں ہے، امت کو دلاسا دینے کی ضرورت ہے۔ امت ویسے ہی نیچرلی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ویسے ہی خوف زدہ ہے۔ اس طرح کے میسیجز کو فارورڈ کر کر مزید دہشت پھیلانا، امت کو مزید خوف زدہ کرنا، یہ بالکل مناسب نہیں۔ یہ بات تو اس وقت ہے جب کہ وہ میسیج سچا ہو، اس میں اگر مرچی مسالہ لگایا گیا ہو، مبالغہ آرائی کی گئی ہو، تو اس کی برائی پھر اور بڑھ جائے گی۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ امت کو اس وقت مثبت پیغام دیا جائے، دہشت زدہ کرنے والے، خوف کے ماحول میں، ڈر میں ڈالنے والے پیغامات واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا کی دنیا پر وائرل کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل بھی کیا جائے اور تدبیر بھی استعمال کی جائے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی، اس میں ہم نے پڑھا قل، نبی جی آپ فرما دیجئے، قل کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے۔ یہ میرا ایمان، یہ میرا قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، تو یہ حالات بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اعتدال اور بیلنس قائم کیا جائے، خوف اور ڈر اتنا زیادہ ہمارے اوپر نہ سوار ہو جائے کہ اس بیماری سے پہلے لوگ اس کے خوف سے مرنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ڈر سے ہماری حفاظت فرمائے، بیماری سے بھی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ عاجز یہ عرض کرنا چاہے گا
کہ شریعت نے اور اسلام نے، قرآن مجید نے اور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بہت ساری علاج کی چیزیں بتائی ہیں۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہماری شریعت کا بہت بڑا حصہ اور بہت بڑا شعبہ ہے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کرونا وائرس ایسی بیماری ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تو حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں یہ بات بتائی گئی کہ جو بھی بیماری ہے اس کا علاج موجود ہے۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانوں کا ناقص علم، ڈاکٹری اور سائنس، میڈیکل سائنس کا ناقص علم، چھوٹا علم ابھی وہاں تک پہنچا نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا علاج نہیں ہے، اس کی دوا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے، حدیث کے نقطہ نظر سے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی، بلیک سیڈز کے بارے میں، الحبۃ السوداء کے بارے میں یہ بات فرمایا کہ اس کالے دانے میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو دیکھیے، ہر بیماری میں کرونا وائرس بھی آ گیا، تو یہ کہنا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے یہ غلط ہے۔ میڈیکل سائنس کا کمزور علم ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اندازہ ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس اپنے علم پر ناز نہ کرے۔ اللہ جس کو جتنا علم جب دینا چاہیں گے تب ملے گا، اس سے پہلے نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، تمام علم کے خزانے اس رب کے قبضے قدرت میں ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، جو اپنی میڈیکل سائنس پر جن کو ناز ہے، اللہ عز و جل نے ان حالات میں ان کو بھی پتہ بتا دیا، ان کی اوقات سمجھ میں آ گئی کہ میڈیکل سائنس اس وقت ظاہری طور پر فیل ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، از روئے شرع حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے، لہذا ہمیں ان حالات میں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ عاجز تحدیث بن نعمہ کے طور پر ایک بات یہ عرض کرنا چاہے گا سامعین اور ناظرین کے سامنے کہ ہمارا تعلق سورت شہر سے ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے یہاں ایک ترتیب شروع کی، واٹس ایپ گروپ کی، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ترغیب اور تشویق دی اور ان کو پیغام دیا کہ اس گروپ میں شامل ہو اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ ترتیب پچھلے 4 دنوں سے چل رہی ہے۔ الحمدللہ ان 4 دنوں میں ہمارے شہر کے چند نوجوانوں نے، جو تقریباً 200 کے آس پاس ہو سکتے ہیں، الحمدللہ 26 قرآن مجید مکمل کیے۔ یہ اس رب کا کرم ہے، اللہ عز و جل کا فضل ہے۔ بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کی ترتیبیں بنائیں۔ بہرحال بات تو یہ عرض کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا قرار دیا ہے۔ اسی طرح شہد اور ہنی کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح بتایا گیا کہ کلونجی کے بارے میں 6 صحابہ سے 13 سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے امت کو یہ پیغام دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کالے دانے میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ اسلامی نقطہ نظر سے، طب نبوی علیہ السلام کے نقطہ نظر سے جو شفا کی چیزیں بتائی گئی، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، شہد کا کھانے کا اہتمام، اسی طرح الحبۃ السوداء کلونجی کھانے کا اہتمام، کھجور، اجوا کھجور کے بارے میں بتایا کہ اس سے زہر اور سحر سے، جادو سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی شفا کی چیزیں بتائی گئی ہے، ان حالات میں مومن کو ان چیزوں کے استعمال کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ کرونا وائرس کی کوئی علاج نہیں ہے، اس کی کوئی دوا نہیں؟ یہ دوا موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہر بیماری کی یہ جنرلی دوا اور دعا ہمیں دونوں عنایت فرمائی۔ سرکار نے دوا بھی بتائی، یہ دواؤں کا ذکر کیا گیا، اور وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ، تمام بیماریوں کی دعا بھی بتائی، دوا بھی بتائی۔ تو ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا کھانے کا اہتمام کریں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس مہلک خطرناک بیماری سے ہماری حفاظت بھی ہوگی، اور دوسرا جو خوف اور ڈر ہے کہ فیوچر میں میرا کیا ہوگا،
اس پر مجھے ان احادیث کی روشنی میں میرا ایمان مضبوط ہوگا. میں اپنے اندر کے ضمیر کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھ تو نے شہد استعمال کیا ہے, تو نے کلونجی استعمال کی ہے, نبی کریم علیہ السلام نے بیماری کی جو دوائیاں بتائی ہے وہ تو نے استعمال کی ہے, لہذا انشاءاللہ تجھے کچھ نہیں ہوگا. یہ ایمان اندر سے مضبوط ہوگا, جو ڈر کی کیفیت ہے وہ بھی ختم ہوگی. تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. تیسری اہم بات اس مجلس میں اس عاجز کو یہ عرض کرنی ہے کہ جتنی احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہے اس کو استعمال کیا جائے. پرہیز علاج سے زیادہ بہتر ہے. دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں, اس سے کوئی سبق نہیں لیتے ہیں. نمبر 2, دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسرا غلطی کرتا ہے اس سے سبق لے کر صحیح راہ پر آ جاتے ہیں, سیکھ جاتے ہیں. یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں. اور نہیں, دوسرے وہ لوگ ہیں جو خود غلطی کرتے ہیں اور چوکنا ہو جاتے ہیں, اگلی بار کے لیے جو ہے وہ بہت محتاط رہتے ہیں. یہ بہت سمجھدار ہے. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ سمجھدار ہے کہ کوئی اور غلطی کرتا ہے وہ اس سے سیکھ لے لیتے ہیں, سبق لے لیتے ہیں, کیئرفل اور محتاط ہو جاتے ہیں. تو اس وقت ہمیں تیسری قسم کی جماعت میں شامل ہونا ہے کہ اس بیماری نے سب سے پہلے جو چین پر حملہ کیا, چین میں تباہی آئی, اٹلی میں آئی, ایران میں آئی, کہتے ہیں نا اگلا گرا تو پچھلا سنبھلا. تو یہاں جو حالات آئے ہیں وہاں سے جو احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, ہمیں چاہیے کہ ان احتیاطی تدابیر کو جو ہے اختیار کریں اور اس کے دائرے کار میں رہیں. حکومت, گورنمنٹ کی طرف سے, شاشن کی طرف سے, پرشاشن کی طرف سے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جتنی ہدایات دی جا رہی ہے کہ ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جائے اور ڈسٹنس اور فاصلہ رکھا جائے, سوشل ڈسٹنس برقرار رکھا جائے. اور اس وقت کی بتائی جا رہی کہ اس بیماری کی جو بڑی دوائی ان لوگوں کے اعتبار سے جو بتائی جا رہی ہے وہ گھروں میں رہنا ہے, گھر میں اپنے آپ کو رکھنا ہے. یہ سب سے بڑی دوائی بتائی جا رہی. تو یہ جتنی چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس میں یہ اہم ترین چیزیں ہیں کہ بلا ضرورت ہم گھر سے باہر نہ جائیں. اور اس کی وجہ سے, اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے, ہر انسان جو پہلے کہتا تھا 5,000 کمانے والا بھی بولتا تھا میں بہت بیزی ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن اب اللہ عز و جل کی طرف سے حالات ایسے بن گئے کہ ملک کا پرائم منسٹر بھی یہ نہیں بول سکتا ہے کہ اب میں بہت بیزی ہوں, وہ بھی جو ہے کچھ نہ کچھ وقت نکال سکتا ہے. تو 1,000 کمانے والا ہو یا کروڑ کمانے والا ہو, جو زندگی بھر یہ بولتا آیا کہ آئی ایم ویری بیزی, میں بہت مصروف ہوں, اس وقت اس کے پاس بھی وقت ہے. ان حالات میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. اور احتیاط کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات اللہ عز و جل کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب چھت گر رہی ہو تو وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تاکہ وہ ہمارے اوپر نہ گرے, لیکن جب آسمان گر رہا ہو تو اب بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, اب رونے کی ضرورت ہے, توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے. وہ آسمان تو ہر جگہ گرے گا, کہاں تک بھاگیں گے, کتنا بھاگیں گے. جو آسمان گرانے والی ذات ہے اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ پیارے رب معاف فرما دیجئے. لعلہم یرجعون, یہ حالات اس لیے آئے, یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے آئے کہ یہ بیک اپ کال ہے, میرے بندے ابھی بھی آ جا, ابھی بھی آ جا. اس کی مثال یہ عاجز یہ عرض کر سکتا ہے کہ گاڑی میں جو GPS لگاتے ہیں اس میں وہ لیڈی راستہ بتاتے رہتی ہے, اگر کوئی رائٹ ٹرن کے بعد بجائے لیفٹ ٹرن چلا جاتا ہے تو وہ متنبہ کرتی ہے, باخبر کرتی ہے کہ تم غلط راستے پر آ گئے. وہ کچھ دیر تک بولتی رہتی ہے, پھر وہ بھی خاموش ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ عز و جل ان حالات کے ذریعے ہمیں یہ الارم دے رہے ہیں, یہ بیک اپ کال دے رہے ہیں کہ میرے بندو تمہارا رخ غلط ہو رہا ہے, سیدھے راستے پر آ جاؤ, صراط مستقیم پر آ جاؤ. اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو سمجھ لیں, سیدھے راستے پر آ جائیں. اور محترم ناظرین, اس وقت سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنے ناراض ہیں, کتنے ناراض ہیں. اس کی ناراضی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب ہم کسی انسان سے آخری درجے کا ناراض ہو جاتے ہیں, آخری درجے میں ہم کسی سے روٹھ جاتے ہیں, اس سے ہمارا دل جب ٹوٹ جاتا ہے تو میرا آخری جملہ یہ ہوتا ہے, آج کے بعد میرے گھر پہ مت آنا, آج کے بعد میرے گھر پر مت آنا. یہ میرا آخری جملہ ہوتا ہے.
میرا رب اس وقت ہم سے اتنا ناراض ہے کہ اس نے کہہ دیا، ہم بلاتے رہے، تم ہمارے گھر پر نہیں آئے، اب میرے گھر پر مت آنا، میرے گھر مسجدوں پر تالے لگ چکے ہیں، بیت اللہ کا طواف لوگ ہر انسان وہاں نہیں جا پا رہا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا روزہ صلاۃ و سلام، جہاں ہزاروں اور کروڑوں روزانہ صلاۃ و سلام پیش ہوتے تھے، وہ محدود ہو گئے۔ یہ حالات بتا رہے ہیں، جیسے ناراض ہو کر کہا جاتا ہے کہ میرے گھر پر مت آنا، اللہ اتنے ناراض ہے کہ دنیا بھر کے اللہ نے اپنے گھر، مساجد جو بیوت اللہ ہے، اللہ کے گھر ہے، اللہ نے اس کو بند کروا دیے کہ ہم بلائے تم نہیں آئے، اب تم چاہو گے تو بھی نہیں آ سکو گے، اب پریشان ہوتے رہو کہ جمعہ پڑھنا ہے یا ظہر پڑھنا ہے، میرے گھر پر تم نہیں آ سکتے ہو۔ ہم سچی توبہ کر لیں، رجوع اللہ کر لیں، اور جتنی احتیاطی تدابیر ہے اس کو بھی استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ اس وقت اپنے گھروں میں ہیں، لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، حدیث پاک کا مفہوم یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی اکثریت دھوکے میں پڑی ہوئی ہے دو چیزوں کے بارے میں، صحت یعنی تندرستی اور وقت کی فراغت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ہمیں فارغ وقت دیا ہے، اس وقت کو ہمیں کیسے قیمتی بنانا ہے، اس خالی وقت کو، اس لاک ڈاؤن کے وقت کو ہمیں گھر میں ضائع نہیں کرنا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ مفید اور قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا، ہمارے نوجوانوں نے 4 دن کے اندر الحمدللہ 26 قرآن مجید مکمل کیے۔ تو اس خالی وقت میں ہمیں سب سے زیادہ اپنے فیملی ممبرز کو ٹائم دینا ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنی ہے۔ تعلیم تو سال بھر چلتی ہے، لیکن تربیت جو ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے اس کا بہت کم موقع آتا ہے۔ یہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بہت اچھا وقت ہے، بچوں پر توجہ دینے کا بہت اچھا موقع ہے۔ تربیت کا کیا مطلب ہے؟ تربیت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ نصیحت کر دی جائے، ڈانٹ دیا جائے، ایسا کر ویسا مت کر، اتنا کافی نہیں ہے۔ ان سے مواصلات، گفت و شنید، ان کے دل کی بات سننا، بچوں کے جذبات کو محسوس کرنا، اس کی ضرورت ہے۔ جب بعض حضرات نے یہ بتایا کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح فارغ وقت دیتے ہیں، بچے منتظر رہتے ہیں کہ کب ہمارے ابا آج ہمیں نشست کریں گے اور سبق دیں گے اور پڑھائیں گے۔ بچوں کے اندر ابھی وہ کوری سلیٹ ہے، علم کی طلب اگر ہم نے پیدا کی، 2-3 دن تک اس طرح ان کی تعلیم پر توجہ دی، گھر میں ہم تعلیم کے لیے لے کر بیٹھے، تو کسی دن بھول جائیں گے تو بچے یاد دلائیں گے کہ ابا ابھی تعلیم نہیں ہوئی ہے، کھانا کیسے شروع ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ گھر میں تعلیم اور تربیت کا ماحول بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ جیسا کہ یہ عاجز ایک بات یہ عرض کرتا ہے کہ اپنے گھروں میں جو نابالغ بچے ہیں ان سے دعائیں کرانے کا اہتمام کریں۔ میرا رب جو بہت ناراض ہے، ہم تو بہت گنہگار ہیں، اللہ عز و جل کو ہم نے تو بہت ناراض کیا ہے۔ ان معصوم بچوں کے گناہوں کا ابھی اکاؤنٹ کھلا نہیں ہے، وہ معصوم ہیں، ان سے دعا کرائی جائے۔ ہو سکتا ہے ان کی زبان سے نکلے ہوئے، توتلی زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمات رب کی بارگاہ میں پہنچ کر مقام استجابت اور مقام قبولیت حاصل کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان بچوں سے دعائیں کرانے کا اہتمام کریں۔ باپ اپنے بچوں پر پوری توجہ دیں۔ باپ جسمانی باپ ہوتا ہے، استاذ روحانی باپ ہوتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ جسمانی باپ روحانی باپ بھی بن جائے، دونوں جمع ہو جائے، اس کا بہت اچھا وقت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دعائیں یاد کرانا، تربیت کرنا، استنجا خانے میں کس طرح جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو اور خود کو بھی قرآن مجید کی صورتیں یاد کرنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ زندگی میں 5 صورتیں ہی نماز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ فارغ وقت ہے تو ہم کم سے کم 10-15 صورتیں ہیں، سورہ یاسین یاد کر لیں، قرآن مجید کی مشہور صورتیں یاد ہو سکتی ہے وہ یاد کر لیں۔ یعنی اس وقت کو جتنا قیمتی بنایا جا سکتا ہے بنانے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو موقع کی دعائیں، کھانے سے پہلے کی، بات کی، سونے کی، اٹھنے کی، استنجا خانے میں جانے کی، نکلنے کی، جتنی مسنون دعائیں وہ ہم پڑھے بھی اور پریکٹیکلی لائف میں لانے کے لیے بھی اسی کی مشق شروع کر دیں کہ بھائی ہم زور سے پڑھیں گے تاکہ بچوں کو یاد آ جائے کہ کھانا دعا کے ساتھ ہمیں شروع کرنا ہے۔ تو یہ دعائیں، صورتیں یاد کرنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح عبادات میں اضافہ ہو جائے۔ ابھی یہ ہدایات دی جا رہی ہے کہ سنتیں گھروں پر جا کر پڑھو، لیکن اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ عام دنوں میں سنتیں ہو رہی تھی، اب وہ سنتیں بھی رخصت ہو رہی ہیں۔
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، حدیث پاک میں ہے۔ تو جب یہ کہا جا رہا ہے مسجد میں صرف فرض پڑھنا، اب تو مسجدیں ہی بند ہو رہی ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر جہاں اس طرح لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں عبادت خانے وغیرہ میں، تو گھروں پر جا کر سنتیں بھی چھوٹ جا رہی ہیں۔ تو یہ عبادت میں اضافے کا وقت ہے۔ سال بھر ہمیں اشراق، تہجد، اوابین، ان نمازوں کا وقت نہیں ملتا ہے، چاش کا وقت نہیں ملتا ہے، یہ بہت اچھا موقع ہے۔ ان عبادتوں کا ہم اضافہ کریں، نماز کو اچھی بنانے کی محنت کریں۔ میں بچپن سے 55 گزر گیا، سالوں سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کا مقصد میرا رب یہ بتا رہا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے پڑھو۔ کیا آج تک میرا کوئی ایسا سجدہ ہے جس میں میرا رب مجھے یاد آ گیا ہو؟ نماز میں وہ سب کچھ یاد آتا ہے جو یاد نہیں آنا چاہیے، جو یاد آنا چاہیے وہ آج تک مجھے یاد نہیں آیا۔ یہ میری نماز کیسے اچھی بن جائے، نماز خشوع والی بن جائے، رب کی یاد والی بن جائے، یہ اس کا بہت اچھا موقع ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان حالات میں ہم گھر والوں کے ساتھ ہیں تو ان کے گھریلو امور میں مدد کرنا یہ بھی بہت اچھا موقع ہے۔ اور یہ عاجز تحدیث بن نعمہ کے طور پر اور بطور ترغیب اپنا آج کا ایک تجربہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہے۔ اپنی گھر والی سے آج اس عاجز نے کہا، جبکہ وہ اجازت نہیں دے رہی تھی، ہم نے تھوڑا زبردستی کر کے یہ کہا کہ آج جھاڑو جو ہے بندہ لگائے گا۔ تو گھر کو جھاڑو دینے کی کوشش کی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے کروا دیا۔ اس جھاڑو دینے کے بعد 3 باتیں محسوس ہوئی۔ ایک بات تو یہ محسوس ہوئی کہ الحمدللہ سنت ادا ہو گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں مستورات کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، تو الحمدللہ وہ سنت بھی ادا ہوئی۔ دوسرا فائدہ یہ محسوس ہوا کہ اگرچہ وہ ہو نہیں سکتا، آگے کا منصوبہ ہے کہ گھروں میں جو کام والی آتی ہے ظاہر ہے کہ ان کو ماہانہ ان کو پے کرنا پڑتا ہے، تو یہ سوچا کہ اگر یہی کام زندگی بھر اور روزانہ کر لیا جائے تو وہ خرچہ بھی بچ سکتا ہے۔ تیسرا، اپنے بدن کو کم کرنے کے لیے اگر جم جوائن کرنا ہے، وہاں جو پیسے دینے ہیں وہ خرچہ بھی بچ سکتا ہے۔ تو اپنا فائدہ بھی پیسے کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت بھی ادا ہوگی اور جسمانی ورزش بھی ہوگی۔ اگرچہ یہ صرف بولنے کی بات ہو سکتی ہے، عمل مشکل ہے، لیکن بہرحال اس سے سنت کا بھی فائدہ ہوگا، سنت بھی زندہ ہوگی، ادا ہوگی، اس کی بھی ہم فکر کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمارے بڑوں کی طرف سے بہت اہتمام کے ساتھ، بہت تاکید کے ساتھ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے اطراف میں غریبوں کی دیکھ بھال کرو۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، بیچارے غریب جو روز کما کر روز کھانے والے پریشان ہیں۔ اب کچھ دن ہو گئے، ابھی تو ان کی گاڑی چل رہی ہے، لیکن چند دنوں میں، اب زیادہ دن، 21 دن کا لاک ڈاؤن ہے، آگے جا کر ان کے لیے اور مسائل ہوں گے۔ تو بیماری کو دور کرنے کے لیے صدقہ بہت مفید ہے۔ داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، تو ایک تیر سے 2 نشانہ، وہ غریب کا بھلا بھی ہو جائے گا اور اس بیماری سے اللہ اس صدقے کی برکت سے ہماری حفاظت بھی فرمائیں گے، اور صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کا تزکیہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ میں کتنا گنہگار ہوں، اور گناہوں کو یاد کر کر کے استغفار کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ یاد رکھیں کہ اگر ان آزمائش میں، اس سخت ترین گھڑی میں بھی اگر ہمیں اللہ اب یاد نہیں آئیں گے تو کب یاد آئیں گے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو دن میں جوکس بنا رہے ہیں، ہنسی ٹھٹا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، کیا یہ اس وقت مذاق کا وقت ہے؟ یہ ہنسی کا وقت ہے؟ یہ لطیفے بنانے کا وقت ہے؟ یہ تو اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ اگر اس وقت بھی اللہ کو ہم یاد نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یہ حالات اللہ نے اس لیے لائے ہیں کہ اسباب اور اغیار کی چوکٹ کو چھوڑ دو اور مسبب الاسباب کی چوکٹ پر جھک جاؤ، اپنی پیشانی کو جھکا دو۔ اور ایک آخری بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ ہم بے ترتیب زندگی نہ گزاریں۔ یہ 24 گھنٹے کا ایک شیڈیول بنائیں، نظام الاوقات بنائیں۔ یہ عاجز ایک بات یہ شیئر کرنا چاہے گا کہ ابھی ہمارے حکومت کی طرف سے اور پی ایم صاحب کی طرف سے، جناب نریندر مودی صاحب کی طرف سے جو 21 دن کے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا، تو اس دن اس کی جو نیوز بنی اس میں ایک لفظ یہ لکھا تھا کہ آج آدھی رات 12 بجے سے لاک ڈاؤن شروع ہوگا۔ یہ تو سب جانتے ہیں۔ عاجز اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہے کہ نیوز میں لکھا تھا آدھی رات۔ شہر میں بسنے والوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے کہ میرے بھائی 12 بجے آدھی رات ہو جاتی ہے۔
ہماری سوچ تو یہ کہ 12 بجے تو ابھی رات شروع ہوئی ہے، آدھی رات تو 3-4 بجے کے بعد ہوگی، تب سوئیں گے، اور پھر فجر کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اس طرح ہم بے ترتیب زندگی نہ گزاریں، شیڈیول بنائیں، نظام الاوقات بنائیں، کتنے گھنٹے سونا ہے، کتنے گھنٹے عبادت کرنا ہے، کتنے گھنٹے بچوں کو وقت دینا ہے، کتنا وقت موبائل کو دینا ہے۔ اپنا وقت قیمتی سے قیمتی بنائیں، ایک لمحہ بھی اس غفلت کی گھڑی میں ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ بڑوں کی طرف سے اس کی بڑی تاکید کی جا رہی ہے، ہمارے اہل اللہ بہت زیادہ اس کی تاکید فرما رہے ہیں کہ ہم سے وقت کی بربادی نہ ہو۔ یہ فارغ وقت ہم دوسری فضول چیزوں اور میوزک میں اور اس طرح ناچ گانوں میں اور جوکس میں ضائع کرنے کے بجائے اس کو اللہ کو راضی کرنے میں گزاریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو معاف فرمائے، سچی توبہ نصیب فرمائے، اور اس بیماری سے اور اس بیماری کی دہشت سے ہماری اور ساری انسانیت کو نجات نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب سچی توبہ کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالی اسی توفیق سعید ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔